بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نور قرآن کے سلسلے میں ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ 24ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں۔ قرآن حکیم کا 24واں پارہ سورہ الزمر کے باقی ماندہ حصے اور سورہ المؤمن اور پھر سورہ حامیم السجدہ کی 46 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس صداقت اور حق کو جھٹلائے جو اس کے پاس آیا، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور وہ شخص جو حق اور صدق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اس طرح عام فہم انداز کے ساتھ مسائل توحید اور آخرت کے یقینی ہونے کے ثبوت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے ناقابل تردید ثبوت پیش کرنے کے وصف جو لوگ ان پر مانتے نہیں اور ان کے نہ ماننے کی بنیاد صرف اپنے بنائے ہوئے جھوٹ ہیں، اپنے گھڑے ہوئے وہم ہیں، تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اور تقوی کا راستہ یہ ہے کہ اس حق کی تصدیق کی جائے، تو اس کے بعد پھر اہل تقوی کے لیے، تصدیق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات تیار کیے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو چاہیں گے ان کو میسر ہوگا، اور نیک عمل کرنے والوں کے یہی انعامات ہیں۔ اور لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کی خطائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مٹا ڈالے گا اور ان کے بہترین اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد مشرکوں کے نظریہ شفاعت کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر ان سے پوچھو گے کہ زمین و آسمان کس نے تخلیق کیے تو کہیں گے کہ اللہ نے۔ اب تم ان سے پوچھو أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اللہ کے مقدر کردہ نقصان کو، اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ تو کیا یہ اس کی رحمت کا راستہ روک سکتے ہیں؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ جب کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تو سب کو یہ کہنا چاہیے کہ حسبی اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چند آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر بیان فرمائے کہ وہی روح قبض فرماتا ہے
جب انسان مرتے ہیں، اسی طرح جو ابھی مرے نہیں نیند میں ان کی روحیں قبض کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ تو اتنی قدرت والے رب تعالیٰ کو چھوڑ کر کیا انہوں نے اس کے حضور کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ وہ جن کو سفارشی مانے ہوئے ہیں وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں اور نہ ان میں کچھ عقل ہے۔ اور اعلان کر دو قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت سب کی سب اللہ کی ملکیت ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اور ملکیت اللہ کی ہے، اور تم سب نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ گویا شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی، اس کی اجازت سے ہوگی، اور اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ اس لیے شفاعت کے نام پر، سفارش کے نام پر کسی اور کو معبود بنانا یہ سراسر گمراہی اور واضح شرک ہے۔ اب آگے بیان ہوتا ہے کہ اہل کفر حق سے کس قدر نفرت کرتے ہیں اور اس نفرت کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا ان کی تو یہ حالت ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ فرمایا جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اس کی صفات اور اس کا لا شریک ہونا بیان کیا جاتا ہے، تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لا یؤمنون بالآخرہ، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہو اور جانیں کہ اس دن حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، والامر یومئذ للہ، کہ سارے کا سارا حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج کون ہے بادشاہ؟ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ تو آخرت پر ایمان نہ ہونا یہی بنیاد ہے توحید سے نفرت کی اور شرک کی طرف میلان کی، اور آخرت کے انکار ہی کا شاخسانہ ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ اللہ کے سوا جب دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر کوئی شخص ہدایت پر ہے اللہ کی توفیق سے، اور اگر کوئی گمراہ ہے تو اللہ کی توفیق سے محرومی کی بنا پر، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور دست بدعا رہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو اے اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو غیب اور ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک، اے اللہ تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں راہ راست کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اگر مشرکوں کے پاس روئے زمین کی دولت ہو، جو کچھ ہو سب کا سب وہ فدیہ کے طور پر دینے پر آمادہ ہو جائیں گے اگر ان کے پاس ہو، جبکہ ان کے پاس تو ہوگا ہی کچھ نہیں، اور ان کے سامنے ان کے گناہوں کی اصل صورت واضح ہو جائے گی، اور جن امور کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر انسانی فطرت کا بیان ہوتا ہے کہ انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے حضور دعائیں مانگتا ہے، جب ہم اسے نعمت سے نواز دیں تو پھر کہتا ہے یہ تو میرے اپنے علم کا ثمر ہے، یہ تو میں نے اپنے بل بوتے پر حاصل کیا ہے۔ کہہ دو بل ہی فتنہ، یہ آزمائش ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیں، لیکن ان کی کمائی ان کے کسی کام نہیں آئی، اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں گرفتار ہوئے۔ اور جو یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں
یہ بھی عنقریب اپنے گناہوں کی پاداش میں گرفتار ہوں گے۔ اب اس کے بعد ندائے عام ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ انسانوں کو وہ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، انہیں دعوت حق دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو، وہ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ اس کا عذاب تمہیں آ لے، پھر تمہارا کوئی مددگار نہ ہو سکے گا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور یہ بہترین تعلیمات جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں ان کی پیروی کرو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک اس کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اس وقت سے پہلے کہ کوئی یہ کہے کہ ہائے افسوس، میں اپنے رب تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی کوتاہی کا مرتکب ہوا، اور میں تو مذاق سمجھ رہا تھا، میں تو اسے سنجیدگی سے لے نہیں رہا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یوں کہے کہ کاش مجھے میرے رب تعالیٰ نے ہدایت دی ہوتی اور میں بھی متقین میں سے ہوتا۔ او تقول حین تر العذاب، یا پھر جب عذاب اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تو پھر کہے لو ان لی کرہ، کاش مجھے ایک دفعہ لوٹا دیا جائے، فاکون من المحسنین، تو میں متقین سے بھی ایک درجہ آگے احسان کما کر لاؤں، محسنین میں سے بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسا کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، کیوں نہیں، ہماری آیتیں تم تک آئی تھیں، تم نے ان کو جھوٹا کہا، تم اکڑتے رہے اور تم کافروں کے ساتھ ہونے کو ترجیح دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے کچھ اور مناظر بیان کرنے کے بعد اب فیصلہ کن خطاب ہوتا ہے اہل کفر و شرک سے۔ حکم ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہو، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں، مجھے اس کا حکم دیتے ہو جاہلو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جبکہ تمہاری طرف یہ وحی کی گئی اور تم سے پہلے بھی جتنے انبیاء والمرسلین گزرے سب کی طرف یہ وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کیا تو تمہارے عمل اکارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تمہارا ایک ہی عمل ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اس کے بعد پھر مشرکوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بیان ہوتا ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی عظمت پہچانی نہیں۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹ کر اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند اور پاک ہے اس سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر قیامت کا منظر بیان ہوتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، اِلَّا مَن شَاءَ اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر ایک دفعہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا،
ووضع الکتاب، اور زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور نامہ اعمال آ جائیں گے، انبیاء اور شہداء کو بھی لایا جائے گا جو انسانوں کے اعمال کے گواہ ہوں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور ہر متنفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ اور اب نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ فرمایا یہ دو گروہ ہیں، ایک طرف اللہ کے شرک سے بچنے والے، اللہ کی توحید کا دم بھرنے والے اور موحدانہ اس کی عبادت کرنے والے، اور ایک طرف اس کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے۔ ان دونوں کا انجام دیکھ لو کیا ہونے والا ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کافروں کو جہنم کی طرف ایک جماعت کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے دروازے کھلیں گے، وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہاری طرف تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، تم پر تمہارے رب کی آیتیں تلاوت نہیں کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے نہ تھے۔ حسرت سے کہیں گے بلا کیوں نہیں، ایسا سب کچھ ہوا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کا کلمہ حق ہو کر رہا۔ اور پھر کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوی المتکبرین، یہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو متقی ہیں، جو شرک سے بچتے رہے، جو کفر سے بچتے رہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی شہادت دی، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنہوں نے رب کے تقوی کا راستہ اختیار کیا انہیں ایک جماعت کی شکل میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ وہاں پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، وقال لهم خزنتہا، اس کے دربان ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پاک ہوئے، یعنی تم نے اپنے آپ کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھا، کفر کی آلودگی سے پاک رکھا، بدعات سے پاک رکھا، اس پاکیزگی کے نتیجے میں اس پاکیزہ گھر میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، اور وہ اس وقت کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری حمد اس اللہ کی جس نے ہم سے اپنا کیا ہوا وعدہ سچا فرمایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْض، اور جنت کی سرزمین کا ہم کو وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کو بہت ہی اچھا انعام ملتا ہے۔ اور آخری آیت ہے سورہ زمر کی، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتے وہ عرش کے گرد جمع ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد تسبیح کے ساتھ کر رہے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اور تمام بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمیوں کو ان کا حق یعنی جہنم دے دیا جائے گا، اور اہل تقوی کو ان کا حق یعنی جنت دے دی جائے گی۔ وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور سب کی زبان پر یہ ہوگا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھی سورہ الزمر، اور اس کے بعد ہے سورہ المؤمن۔ سورہ المؤمن آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ یہ پرجلال آغاز ہے
سورہ المؤمن کا۔ حامیم، کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی، وہ جو گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ جو توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جو سخت سزا دینے والا ہے، اور جو بہت ہی سخاوت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ غالباً یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ کفار مکہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے تھے، بلکہ ان کے حوصلے یہاں تک بڑھ چکے تھے کہ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانے اور ایذا دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اور اسی لیے قرآن حکیم نے یہاں ان سے پہلے انبیاء علیہم والسلام کو جھٹلانے والی قوموں کا تذکرہ کیا، ان گروہوں کا تذکرہ کیا، اور ان کا انجام بھی بتایا۔ فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کون کرتے ہیں؟ وہی جو منکر ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، کہ آج جو یہ ان کے شہروں میں جو اقتدار ہے، جو اختیار ہے، جو چاہے کرتے پھرتے ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ ان سے پہلے بھی کتنی قومیں ہو چکی، قوم نوح اور بہت سے گروہ اس کے بعد، ہر قوم نے یہ چاہا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولٍ لِيَأْخُذُوهُ، ہر امت نے ارادہ باندھا کہ اپنی طرف مبعوث ہونے والے رسول کو پکڑ لے، جکڑ لے، گرفتار کر لے۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور اپنا باطل لے کر حق کے سامنے آتے رہے۔ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، چاہتے یہ تھے کہ حق کو مٹا ڈالیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ فرماتا میں نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھو میری سزا کیسی رہی۔ اور اسی طرح بہت سے اقوام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اپنی سلطنت کا ایک نقشہ بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں ان کی زبان پر کلمات کر رہتے ہیں، اور کیا وہ دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ تو ہیں یؤمنون بہ، وہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے اللہ تیرا علم، تیری رحمت سب چیزوں کو وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو ان لوگوں کو معاف فرما دے جو شرک اور کفر کا راستہ چھوڑ کر تیری توحید کی طرف پلٹتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس کے بعد پھر قرآن حکیم نے تفصیل سے ذکر کیا کہ آج جو لوگ کفر پر اترا رہے ہیں بلکہ اہل ایمان کو کفر سے روک رہے ہیں، ایک دن ہوگا جب وہ اپنے آپ پر غصہ نکالیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ جس قدر تمہیں آج اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اس وقت جس طرح تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر پر اڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اور وہ اس دن اقرار کریں گے کہ اللہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں بار بار زندگی دی، بار بار موت دی، اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا اب جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس طرح نہیں، آج تمہاری اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا،
ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تم نے رویہ کیا اپنا رکھا تھا؟ جب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بات کی جاتی تھی تو تم کفر کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو پھر اس شرک کو تم مان لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، آج تو حکم اس کا ہے جو علی الکبیر ہے، اور وہ تمہیں اپنی کائنات میں نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، لیکن اتنی باتوں کے باوجود سمجھتے تو وہی ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ مخلصانہ اللہ کی عبادت کرو، کافر پسند کریں ناپسند کریں ان کی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ جس اللہ کی تم عبادت کر رہے ہو رفیع الدرجات، وہ بہت بلند درجات والا ہے، ذو العرش، عرش والا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ اس ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن سب کے سب اللہ کے حضور نکلیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہ شیء، کسی کی کوئی چیز اللہ پر مخفی نہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم، وہ پوچھے گا کس کی بادشاہی ہے آج، اور ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد ہے جو قہار ہے، اور فرمایا کہ آج بدلہ دیا جائے گا ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق، آج ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس دن سے ڈرایا گیا، اور وہ اس کی کچھ تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر انہیں تنبیہ کی جاتی ہے کہ کیا اس دن کے آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا دنیا کی تاریخ میں اور مثالیں نہیں ہیں جن سے تم یہ اندازہ لگا سکو کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے حق ہے؟ مجرموں کو سزا دنیا میں بھی ملتی رہی ہے، تو کیا انہوں نے زمین میں پھر کر نہیں دیکھا؟ ان سے پہلے کتنے لوگ ہوئے جن کے پاس مال زیادہ تھا، جن کے پاس جاہ و حشم زیادہ تھا، جن کے لاؤ لشکر زیادہ تھے، اور انہی میں سے فرعون بھی ایک مثال ہے۔ چنانچہ فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلائل دے کر بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بھی کہنے لگے ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ اور جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا اور کوئی جواب ان سے بن نہ پایا تو کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی تدبیریں اسی طرح گمراہی پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ وہ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اشارہ کیا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے بلکہ آپ کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ فرما کہ یہ بھی کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، بلا لے اپنے رب کو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو بدل نہ دے اور تمہارے علاقے میں کہیں فساد برپا نہ کر دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے متکبر کے شر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ اور وہی زمانہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دست درازی ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آڑے آئے اور یوں کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ گویا کہ اس کی مثال بھی پہلے گزر چکی۔ چنانچہ آل فرعون میں ایک شخص مومن تھا، اس نے فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارادہ قتل پر اسے یہی کہا
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلے نشان لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کا جھوٹ تو اس کے سر ہے، اور اگر وہ سچا ہوا تو وہ جس عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے وہ تو تمہیں آ لے گا۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی بھی حد سے گزرنے والے اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے مومن آل فرعون کا وہ بلیغ وعظ نقل کیا ہے جو اس نے فرعون کے دربار میں دیا، اور وہ ایک ایک لفظ اس قابل ہے کہ اسے مد نظر رکھا جائے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تم پر بھی اسی طرح کے عذاب کا ڈر ہے جس طرح پہلے گروہوں پر آتا رہا، جیسے قوم نوح، عادی اور ثمودیوں پر آتا رہا، اور جو لوگ ان کے بعد تھے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، میری قوم مجھے ڈر ہے تم پر اس دن کا کہ جس دن لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے، جب تم سب کے سب پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوگے۔ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، انہوں نے بھی تمہیں دعوت توحید دی تھی اور پیغام حق سنایا تھا، لیکن اس کے بعد پھر تم سب کچھ بھول گئے۔ اور پھر آخر میں ذکر کیا کہ اس نے آخر یہی کہا کہ اے میری قوم، کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تمہاری دعوت مجھے یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، شرک کروں، جبکہ اس کا تو مجھے کچھ علم ہی نہیں، اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں، جبکہ میں تمہیں العزیز الغفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو دعوت تم دے رہے ہو اس کا کوئی نام و نشان نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، اور حد سے گزرنے والے سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور عنقریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو برے انجام سے بچا لیا، اور آل فرعون سب کے سب بدترین عذاب کا لقمہ بنے۔ ایک تو دنیا میں غرق ہوئے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ہمارا حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو بدترین عذاب کی جگہ پر داخل کر دو، وہاں پھر وہ جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے۔ جو کمزور و ناتوان ان زبردستوں کے کہے میں آ کر کفر اور شرک کرتے رہے، وہ ان سے جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ آج ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو، تو یہ بڑے لوگ جو بنے ہوئے تھے دنیا میں وہ کہیں گے کہ آج تو ہم سب کے سب عذاب میں گرفتار ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ سنا دیا ہے، اور پھر آخر جہنمی جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں کچھ تخفیف ہی کر دے، تو وہ بھی کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح نشانیاں لے کر؟ تو کہیں گے حسرت کے ساتھ کہاں، وہ تو آئے تھے۔ تو پھر جہنم کے داروغے کہیں گے تو پھر اب دعا کرتے رہو، اور کافروں کی اس طرح کی دعا بالکل بے نتیجہ رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اپنا قانون بیان فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہمارا
فیصلہ ہے یہ، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی اور اس دن بھی جب کہ گواہ قائم ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت برس رہی ہوگی اور برا ٹھکانہ ان کا منتظر ہوگا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا قصہ اختصار کے ساتھ ذکر کر کے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم صبر کرتے رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اور پھر قیامت کے برحق ہونے کے دلائل ذکر ہوئے، فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے بڑی بات ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قیامت برحق ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ اسی کو پکارو، تمہارے رب کا حکم ہے مجھ سے دعا کرو استجب لکم، میں تمہاری دعا اور التجا قبول کروں گا، اور وہ لوگ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم واصل ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی دعا کے برحق ہونے اور غیر اللہ کی دعا کے باطل ہونے کے دلائل ذکر فرمائے، اور کہا کہ وہی حی ہے، وہی زندہ ہے، وہی قیوم ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی نے تمہیں صورتیں عطا کی ہیں، بہترین صورت عطا کی، وہی تمہیں رزق دینے والا ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی بابرکت ہے، وہ رب العالمین ہے، تو اس کو پکارو، اسی کی دعوت برحق ہے۔ اور آخر میں کہا کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دو کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لما جاءنی البینات من ربی، کہ میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے اتنی واضح دلیلیں آ چکی اور مجھے حکم دے دیا گیا، وامرت ان اسلم لرب العالمین، مجھے حکم ہے کہ میں اپنے رب کا فرما بردار بن کر رہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دعوت توحید ہی دعوت برحق ہے، اس کو ماننے والے ہی، اس پر لبیک کہنے والے ہی نجات پائیں گے، اور اس کا انکار کرنے والے جہنم واصل ہوں گے، اور اس طرح کہ ان کے گلوں میں طوق ہوں گے اور ان کے جسم زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اور جہنم کی آگ میں انہیں گھسیٹا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو تب کہیں گے آج تو سب گم ہو گئے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، پھر بلکہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح کافروں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اور یہ نتیجہ ہے اس تکبر کا جو وہ زمین میں کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گئے۔ اب سورت کے آخر میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے دعوت حق سناتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ ہے، یا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر کہا کہ تم سے پہلے بہت سے رسول ہوئے، کچھ جو ہیں جن کا ہم نے تمہیں قصہ سنا دیا، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے تمہیں قصہ نہیں سنایا۔ اور ہوتا یہی رہا ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ ہوا اور جھٹلانے والے خسارہ پا کر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے جن میں تم سوار ہوتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کون سی نشانی ہے جسے تم جھٹلاتے ہو؟ اور پھر اور آخر میں پھر سے نصیحت کی کہ کیا تم نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ
انبیاء اور مرسلین کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے رہا؟ وہ ان سے زیادہ طاقت والے تھے، ان سے زیادہ انہوں نے زمین میں نشانات قائم کر رکھے تھے، لیکن ان کے اس طرح کے اعمال ان کے کسی کام نہیں آئے۔ جب ہمارے رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے علم پر نازاں رہے اور حقائق کا مذاق اڑاتے رہے، اور بالآخر انہی چیزوں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جن کو وہ مذاق کا نشانہ بناتے تھے۔ اور پھر آخر میں فرمایا، یہ سورہ المومن کی آخری 2 آیات ہیں، فرمایا کہ جب ہمارے عذاب پر ان کی نظر پڑی تو پھر کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، آج ہم اللہ وحدہ پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور آج ہم کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ جن کو ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ فرمایا فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب ہمارا عذاب دیکھ چکے تو پھر اس وقت ایمان لانا انہیں کچھ مفید نہ ہوا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ ہے اللہ کی سنت جو پہلے بندوں پر بھی لاگو رہی۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور وہاں کفر کرنے والے خسارہ پانے والے بنے۔ تو اس لیے خسارے کا راستہ چھوڑ کر ایمان کا راستہ اختیار کر لو۔ اس وقت ایمان لانا جب عذاب الہی تمہیں اپنی لپیٹ میں لے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اب تمہارے پاس مہلت ہے، اب یہ سنہری فرصت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں چھوڑ کر حقیقت پر ایمان لے آؤ۔ یہ ہے سورہ المومن، اور اس کے بعد ہے سورہ حامیم السجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ اس کتاب کا اتارا جانا رحمان اور رحیم کی جانب سے ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربیا لقوم یعلمون، اور قرآن بھی عربی زبان میں ایسی قوم کے لیے کہ جو جان سکے۔ یہ سورت کا آغاز ہے، اور اس میں کفار کا معاندانہ رویہ ذکر کیا گیا ہے کہ کہاں یہ قرآن جو سراسر رحمت ہے، جو رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، اور پھر کہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی، لیکن اس کے باوجود ان کی اکثریت منہ موڑے ہوئے ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہے۔ وقالوا قلوبنا فی اکنہ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے۔ فعمل اننا عاملون، تم اپنا عمل کرو ہم اپنا عمل کرتے ہیں۔ اس معاندانہ اور جاہلانہ رویے کے باوصف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیغام ہدایت سناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو؟ یہی کہ میں بشر ہوں؟ تو میں نے کب کہا کہ میں کچھ اور ہوں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق ایک معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، اس کی طرف سیدھی راہ اختیار کرو، اس سے معافی مانگ لو، اور شرک کا راستہ چھوڑ دو کہ وہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اور پھر شرک کو جب انسان تج دے، ایمان کے راستے پر چل دے، تو پھر اس میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، کہ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم کہتے ہو ہمارے پردہ حائل ہے، اور کہتے ہو کہ ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ کیا کان بند کر لینے سے، آنکھیں موند لینے سے حقائق بدل جاتے ہیں؟
کس کے ساتھ کفر کر رہے ہو؟ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے یہ زمین 2 دنوں میں بنا دی، اس کے بعد پھر سارے کائنات کی تخلیق کا، آسمانوں کی تخلیق کا، اس میں کواکب کی تنصیب کا سارا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس غالب اور علم والے کی تقدیر ہے، اس کے سارے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ اگر اب بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دو میں تمہیں ایسی چیخ سے ڈراتا ہوں جس طرح کی چیخ نے عادیوں اور سمودیوں کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ عادی کس طرح ہلاک ہوئے، پھر سمودی کس طرح ہلاک ہوئے، اور اسی طرح یہ قانون الہی ہے، اور نجات صرف وہی پاتے رہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، نجات صرف انہوں نے پائی جو ایمان لائے اور تقوی کا راستہ اختیار کیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے قیامت کا ہولناک نقشہ رکھا گیا کہ وہ نظروں کے سامنے لاؤ کہ جب یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، کہ جب اللہ کے دشمن جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لائے جائیں گے اور ان کو درجہ بدرجہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پھر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے ان پر گواہی دیں گے۔ وہ خود بول کر کہیں گے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں تو اس نے بلوا لیا جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی، اور اسی نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا تھا، لیکن تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی تھی کہ ایک دن تمہارے چمڑے، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، لیکن تم تو یہ سمجھتے رہے کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے بہت سے جانتا ہی نہیں ہے، اور یہی بدگمانی جو تم نے اپنے رب تعالیٰ کے بارے میں کی اسی نے تمہیں اس بربادی میں لا گرایا۔ اور فرمایا کہ اب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں، اگر صبر کریں تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جس پر صبر ممکن نہیں، اور اگر چاہیں کہ انہیں مہلت دے دی جائے کہ اب پھر سے عمل کر کے آ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ اس حالت میں پہنچتے کیسے ہیں؟ ان کے اوپر شیطان مسلط ہیں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑا تو پھر ان پر شیطان مسلط ہو گئے، اور وہ ان کے اعمال ان کی نظروں میں سجا سجا کر پیش کرتے ہیں، اور ان پر وہ قانون الہی سچا ثابت ہو رہا ہے۔ اب دنیا کے میں تو یہ عالم ہے کہ نہ یہ خود قرآن سنتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں شور مچاؤ شاید تمہاری آواز اس سے بلندتر ہو جائے۔ اور فرمایا ایک دن آئے گا جب ہم انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے بدترین اعمال کی سزا انہیں دیں گے، اور وہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، یعنی آگ، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس دن انہیں بھی پتہ چلے گا کہ ہمیں گمراہ کرنے والے تو کچھ اور تھے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ تو دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ جو جنوں میں سے تھا، وہ جو انسانوں میں سے تھا، آج ہمیں انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں، لیکونا من الاسفلین، ہم انہیں آج ذلیل و خوار کریں۔ فرمایا یہ اپنے اس کام میں لگے رہیں گے۔ وہ لوگ جو کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور اس کے باوجود توحید پر قائم رہے اور رسالت کی صداقت کی شہادت دیتے رہے، ان کا حال سنو، وہ تو فرشتوں کے ساتھی ہیں، جس طرح یہ جنوں اور شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر آگ کا ایندھن بنے، اور ایمان لانے والے ان کی دوستی فرشتوں کے ساتھ تھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں جو پیغام لاتے ہیں
کہ کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کھاؤ، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو بھی تمہاری خواہش ہوگی تمہیں میسر ہوگا، اور یہ سب کچھ مہمانی ہے رب تعالیٰ کی۔ اور یہ دعوت اہل ایمان کی وہ اپنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر دعوت کے کچھ آداب بھی بیان ہوئے کہ اگر کہیں کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو پھر ادفع باللتی احسن، اس کا جواب اچھے طریقے سے دو، اور اگر کبھی شیطان وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان کے وسوسے کا دفعیہ کر لو۔ اس کے بعد پھر زمین و آسمان کی، کائنات کی نشانیاں بیان ہوتی ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ حجت تمام کر دی ہے، اور قرآن بھی ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، اور ایسا یہ کلام ہے جس پر کسی جانب سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح کی باتیں آپ ان سے سن رہے ہیں، سارے رسولوں کو اسی طرح کی باتیں کہی جاتی رہی ہیں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول بھی اس طرح کی باتوں سے محفوظ نہیں رہا۔ اور سپارے کی آخری آیت یہ ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جس نے برا عمل کیا وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر 24واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق۔